محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو کہ اللہ کی آسمانی اور آخری کتاب ہے، اس سے انحراف کرنے والے، اس سے ہدایات نہ لینے والے، اس کی تعلیمات سے منہ موڑنے والوں کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ لوگ ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 نشانیاں ہیں ان کی، کہ جو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتاب اللہ کو، اللہ کی اس کتاب کو کافی نہیں سمجھتے. پہلا وصف، پہلی نشانی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، پختہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ ان کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں. وعدہ خلاف ہے، اور وعدہ خلافی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا اپنی ربوبیت کا، الوہیت کا، اللہ کے اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کب لیا، کہاں لیا؟ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا. عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، اور چیونٹیوں کی مثل آدم علیہ السلام کی اس پوری ذریت کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا. بعض روایات میں اس جگہ کی بھی تعین ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا. وادی نعمان
نعمان الاراک بھی اسے کہا گیا ہے، نعمان الاراک بھی پڑھا گیا ہے اس وادی کو۔ یہ سرزمین مکہ کی ایک وادی ہے۔ عرفات کے پچھلی جانب بعض نے بتایا اور بعض نے طائف سے عرفات کو جاتے ہوئے راستے پہ اس وادی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی پوری ذریت کو نکال کر یہ وعدہ لیا تھا، آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، پوری ذریت آدم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی رب نہیں۔ اس وعدے کا اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیے ہوئے وعدے کہ تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ روئے زمین پر آ کر انہوں نے کئی اور معبود بھی بنا لیے اور کئی ایک رب بھی انہوں نے بنا لیے، اختیار کر لیے۔ کیوں کہ انہوں نے میری کتابوں سے ہدایات لینا پسند نہیں کیا۔ وما يضل به الا الفاسقين، اس سے قبل فرمایا یہدی به کثیرا ویضل به کثیرا، اس قرآن کے ذریعے، اللہ کی اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اس کتاب سے ہدایت نہیں لی، رہنمائی نہیں لی۔ تو جب اللہ کی اس کتاب سے ہدایات نہیں لیں گے تو پھر گمراہی کا راستہ ان کا مقدر ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ٹوٹ گئے، کیونکہ اس وعدے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتا دی تھی، اپنی ان ہدایات کی آمد کا تذکرہ بھی کر دیا تھا، اپنے انبیاء اور رسل بھیجے جانے والے لوگوں کا بیان بھی فرما دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ گمراہ طبقہ گمراہی کا سبب اللہ کی کتاب سے ہدایات نہ لینا۔ طبقہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی اور رب بھی بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ کئی اوروں کی پوجا پاٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا وصف بتایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یہ قطع رحمی سے کام لیتے ہیں۔ یہ قطع رحمی سے کام لینا یہ بھی ان کی گمراہی کی نشانی ہے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ
تعلقات اچھے قائم کر کے رکھنا، خوشی غمی میں شریک، آمد و رفت، ضرورت کے وقت ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، یہ صلہ رحمی۔ نبی علیہ السلام اس صلہ رحمی کی تاکید اس طرح فرماتے تھے کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال ومنسأة في الأثر۔ اپنے نسب نامے سیکھو، نسب نامہ یاد رکھا کرو، اپنے انساب سیکھو، علم الانساب۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کون تھے، اس کی اولادیں کتنی تھی، ان کی اولادوں کا سلسلہ نسب کہاں کہاں سے جڑتا ہے اور کہاں آپ کے ساتھ ملتا ہے، پردادا ان کی اولاد کون کون تھی، آپ ان کے کس بیٹے کے نسب سے ہیں اور کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھی، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، کہاں سے جا کر آپ پھر ایک خاندان ہو جاتے ہیں، یہ علم الانساب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم الانساب سیکھو، انساب کا علم حاصل کرو، جبھی تو تم صلہ رحمی کر سکو گے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے، ہم اس کے کیا لگتے ہیں، تو صلہ رحمیاں کہاں ہوں گی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور ایک واقعہ صلہ رحمی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنے پسندیدہ ترین مال خرچ نہ کرو۔ تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی ہے۔ جی ہاں، میں نے اپنے مال میں نظر دوڑائی تو میرا سب سے پسندیدہ مال جو ہے وہ میرا ایک باغ ہے بیروحا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا بالکل۔ آج مسجد نبوی کی توسیع اگلا حصہ، یہ بیشتر حصہ اسی باغ والی جگہ پر ہے۔ 21 نمبر 22 نمبر گیٹ سے داخل ہوں تو اندر تک کافی حصہ یہ پورا یہ بیروحا باغ تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اکثر اس باغ میں جاتے تھے، میٹھے پانی کا اس میں کنواں تھا، آپ کو پانی بھی پسند تھا، یہاں پھل بھی کھاتے، بیٹھتے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پورے مال میں نظر دوڑائی، میرا یہ مال سب سے زیادہ قیمتی اور میرا پسندیدہ مال ہے، بس میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اجعلھا حیث اراک اللہ، آپ جہاں مناسب سمجھیں میرے اس مال کو، اس باغ کو خرچ کر دیں۔ فإنھا صدقۃ للہ، میری طرف سے یہ صدقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا باخن باخن، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب بہت خوب، یہ تو بڑا ہی عمدہ مال ہے، بڑا ہی فائدہ دینے والا مال ہے۔ مال رائح، ایک روایت میں یہ تو بڑا راحت اور سکون کا باعث بننے والا تیرے لیے یہ مال ہے۔ قد سمعت ما قلت، جو تو نے کہا ہے میں نے سن لیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اجعلھا فی الاقربین، تو اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔
اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دے. تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باغ اپنے اقارب میں تقسیم کیا. قسم فی اقاربہ وفی بنی عمہ، اپنے چچا زادوں میں بھی خرچ کیا. سیدنا حسان بن ثابت کو بھی کچھ حصہ دیا. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ حصہ دیا اس باغ میں سے. تو اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں صحابہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ذکر کیا ہے بخاری شریف کے اندر. سیدنا ابو طلحہ انصاری کا، سیدنا حسان بن ثابت کا، اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ تعلیم دینے کے لیے کہ صلہ رحمی کے تقاضے کہاں کہاں تک ہوتے ہیں. کہ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا قرابت داروں میں خرچ کرو، یہ صلہ رحمی. تو انہوں نے جن کو دیا ان میں حسان بھی ہیں، ابی بھی ہیں. تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے باپ پر جا کر ان کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں، اور سیدنا ابی بن کعب چھٹے باپ پر یعنی پانچویں دادا پر جا کر سلسلہ نسب میں جا کے یہ تینوں ایک ہو جاتے ہیں. باپ کے بعد 5 دادے، چھٹا باپ یوں سمجھ لیجیے، چھٹی پشت پہ جا کے اوپر یہ تینوں کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے. سیدنا حسان کا، سیدنا ابی بن کعب کا، سیدنا ابو طلحہ انصاری کا. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس نسب نامے کو ذکر کر کے تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہے علم الانساب. اس طرح سیکھو. اور یہ ہوتی ہے قرابت داری. آپ کے چھٹے باپ یعنی 5ویں دادا کی اولاد بھی اس نسب سے جڑنے والی جو آپ کے ساتھ چھٹے باپ میں جا کے سلسلہ نسب جا کے ایک جڑتا ہے، وہ بھی صلہ رحمی کا تقاضا رکھتے ہیں، مستحق ہے کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے، کیونکہ وہ بھی رحم ہے، ذوی الارحام ہے، قرابت دار ہے، وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور نبی علیہ السلام کا حکم کہ تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم. علم الانصاب سیکھو تاکہ صلہ رحمیہ کر سکو. صلہ رحمی کے بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مستہ پہ خرچ کرتے تھے قرابت داری کی وجہ سے. سیدنا مستہ کون ہے؟ ان کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. تو نسب یوں بھی ہے، ماں کی طرف سے بھی صلہ رحمیہ اور قرابت داری دیکھنی ہے، باپ کی طرف سے بھی کہ وہ خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے سیدنا مستہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی غربت کی وجہ سے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، لیکن جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جھوٹ گھڑا گیا، عظیم بہتان لگایا گیا منافقین کی طرف سے، تو کچھ صحابہ منافقین کے پروپگنڈے میں شریک ہوئے. ان صحابہ میں سیدنا مستہ بھی شامل تھے جو منافقین کے اس کھیل اور اس پروپگنڈے کا شکار ہو گئے تھے.
سیدنا حسان بن ثابت بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سالی حمنہ بنت جہش بھی تھی، جو ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش کی بہن تھی چھوٹی۔ یہ تین صحابہ ہیں، ایمان میں کھڑے اور سچے تھے، لیکن منافقین کے اس پروگرام اور ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تو انتظار کی، اس وقت تک جب تک معاملہ کھل کر سامنے نہ آیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عفت پاک دامنی قرآن کی شکل میں بیان کر دی، جھوٹوں کے جھوٹ کو بیان کر دیا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ کا پروگرام بنانے والے کون تھے، ان کا سب سے بڑا کون تھا، وہ کس لائق تھا کہ اسے کیا کہا جائے۔ تو اب جب حقیقت اللہ رب العالمین نے کھول دی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے غصے میں قسم کھا لی کہ مصطفیٰ، تو نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، نہ یہ دیکھا کہ یہ کون ہے، ام المومنین ہے، اللہ کے پیغمبر کی زوجہ ہے، نہ تو نے اس بات کا خیال کیا کہ یہ مامو ابو بکر کی بیٹی ہے، نہ تو نے اس بات کا خیال کیا کہ ابو بکر میرا ایک محسن بھی ہے، کہ میری ان غربت کے احوال میں مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے مالی طور پر وہ ابو بکر ہی ہے۔ کسی چیز کا خیال نہ رکھتے ہوئے تو نے منافقین کا ساتھ دیا۔ اللہ کی قسم، آج کے بعد میں ابو بکر سے کوئی خیر کی امید نہ رکھوں۔ جو ہی ابو بکر نے قسم کھائی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ نور، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور مال والو اور فضیلت والو، قسمیں کھاتے ہو کہ ہم قرابت داروں کو نہیں دیں گے، قسمیں کھاتے ہو کہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، قسمیں کھاتے ہو کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے ان کو مال نہیں دو گے، ان پہ خرچ نہیں کرو گے۔ مصطفیٰ قرابت دار بھی ہے، مصطفیٰ مسکین بھی ہے، مصطفیٰ مہاجر بھی ہے، تینوں خوبیاں ہیں۔ اور مال والو، مال دینے والا تم سے پوچھتا ہے کیا تم قسم کھاتے ہو؟ ہرگز قسم نہ کھاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے لیے انہیں معاف کر دو۔ تو فوراً ہی ابو بکر نے اسی وقت کہا، بلا یا ربنا انا لا نحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے مصطفیٰ کو معاف کر دیا اور کہا، مصطفیٰ اب میں کبھی بھی جو تیرا وظیفہ مقرر کر چکا ہوں اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کروں۔ تو قرابت داروں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے اللہ کی تاکید کا انداز دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے باوجود اس کے کہ ان کی خطا واضح ہو چکی، اور یہاں ابو بکر کا ایمان بھی دیکھیں۔ ہماری رنجشیں کیا ہوتی ہے خاندان کے اندر، قبیلوں کے اندر ہمارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، یہاں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ صدیق کی بیٹی کی عزت کو اچھالا گیا۔ کون بیٹی؟ صدیق کی وہ بیٹی جس کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، صدیق کی وہ بیٹی جسے جبریل آ کے سلام کہتا ہے، صدیق کی وہ بیٹی جو قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کی ماں ہے روحانی، عائشہ۔ ان کی عزتوں کو اچھالنے والے کو بھی صدیق نے
اللہ کے ایک فرمان نازل کرنے پہ معاف کر دیا، اور پہلے کا سا بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر ایک تعلق قرابت داری والا کریں۔ آج ہم اپنے نزاعات اور اپنے جھگڑوں پہ غور کریں، اپنے اختلافات پہ نظر کریں۔ ہمارے جو خاندانوں میں جھگڑے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ کیا اس بنیاد سے بڑی بنیاد ہے؟ اس سبب سے بڑا سبب ہے جو سیدنا صدیق کا مصطفیٰ سے اختلاف کا سبب تھا؟ ہمارے اختلافات کا سبب کیا اس سے بڑا سبب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی رنجشیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات، ان کو بنیاد بنا کر ہم نے خوشیاں غمیاں ختم کی ہیں، ناطے توڑ رکھے ہیں، بائیکاٹ ہے ایک دوسرے سے، خوشیوں غمیوں میں شراکت داریاں نہیں ہے، ناراضگی ہے، سلام و کرام تک ایک دوسرے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ وجہ اور سبب دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اشارے فرما رہے ہمیں کہ قرابت داریوں کا جن کی صلہ رحمی کا حکم ہے وہ دونوں طرف سے ہے، کیونکہ جس طرح باپ کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، چچا کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صنف الاب، کہ وہ باپ ہی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب زکوٰۃ وصول کرنے والے آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر 3 لوگوں کی شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، کن نے نہیں دی؟ کہا ابن جمیل نے نہیں دی، خالد بن ولید نے نہیں دی، آپ کے چچا عباس نے نہیں دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن جمیل تو ایک فقیر آدمی تھا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، تو یہ اللہ کو وہ صلہ دے رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کی مذمت کی، اور فرمایا وَأَمَّا خَالِدًا فَتَغْلِلُونَهُ، خالد بن ولید پہ تم ظلم کرتے ہو، خالد بن ولید سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہو۔ خالد بن ولید نے تو اپنے جانور گھر کے سارے ہتھیار بھی فی سبیل اللہ وقف کر رکھے ہیں، وہ زکوٰۃ کس چیز کی دے؟ انہوں نے تو پہلے ہی سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب ہے سب کچھ اللہ کے لیے تو زکوٰۃ کس چیز پہ دے؟ وہ فَأَمَّا خَالِدًا فَتَغْلِبُونَهُ، رہے میرے چچا عباس، وہ میرے چچا ہیں، چچا باپ ہوتا ہے، عباس کی طرف سے میں دوں گا، جتنا بنتی ہے مجھے بتاؤ، میں اس کے ڈبل دوں گا، لیکن عباس کو تنگ نہ کرو، وہ میرا چچا ہے، چچا باپ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا امام بخاری نے یہ بھی واقعہ نقل کیا، جب فتح مکہ والے سال سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹی سی بچی یا ہم میں کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، چچا چچا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو سیدنا زید بن حارثہ لے کر آئے، تو اس بچی کے بارے میں اختلاف ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اس بچی کو میں لے جاؤں گا، میں حقدار ہوں، میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ سیدنا جعفر آئے، سیدنا جعفر نے کہا، علی کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ نہیں، یہ بچی میں لے جاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ کیوں پرورش کرو گے تم؟ کہا اس لیے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں حقدار ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ سیدنا زید نے کہا میرا حق ہے، میں لے کے آیا ہوں، اور وہ میرے رضائی بھائی بھی تھے، حمزہ میرے رضائی بھائی بھی تھے، میں لے کر آیا ہوں، اس بچی پہ تربیت کا میرا حق ہے، اللہ کے نبی مجھے دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سنی اور فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، اور جعفر اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تیری صورت بھی میری جیسی ہے، تیری سیرت بھی میری جیسی ہے۔ تینوں کو اللہ کے نبی نے مایوس نہیں کیا، تینوں کو ایک ایک تمغہ دیا، علی تو مجھ سے میں تجھ سے، جعفر تو شکل بھی میری، تیری صورت بھی میری صورت کی طرح، تیری سیرت و کردار بھی میری سیرت و کردار کی طرح، علی تو میرا بھائی، زید تو میرا بھائی، تو ہمارا دوست ہے، لیکن میں بچی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں اس کی خالہ کے بارے میں، کہ بچی اس کے خالہ کے نام، اور خالہ اس بچی کی سیدنا جعفر کی بیوی تھی، سیدنا جعفر کی بیوی تھی، گویا جعفر کو نہیں علی اور زید کو برا نہ لگے، اس لیے اس موقع پر ان تینوں کو یہ کہا کہ تم میری نظر میں سب برابر ہو، لیکن اس بچی کو لینے کا حق نہ جعفر کا ہے، نہ علی کا ہے، نہ زید کا ہے۔ آگے تاریخی جملہ کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، کیونکہ جس کی ماں نہ رہے، ماں کا درجہ خالہ کو شریعت نے دیا ہے، میں ماں کا درجہ خالہ کو دیتا ہوں، خالہ ماں ہوتی ہے، لہذا یہ بچی خالہ کے نام جعفر کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ جعفر کو تم پہ ترجیح دی، خالہ اس بچی کی خالہ جعفر کی بیوی ہے جو اس کی ماں ہے، اس وجہ سے میں یہ بچی جعفر کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ماں کی طرف سے بھی قرابت داریاں ہے، باپ کی طرف سے بھی قرابت داریاں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث بیان کر رہا تھا، تعلموا من انصابکم، علم الانصاب سیکھو، ما تصلون به ارحامکم، یہی وہ ذریعہ ہے کہ تم صلہ رحمیہ کر سکتے ہو، صلہ رحمیہ، کیونکہ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، صلہ رحمیہ گھروں میں محبت کو پیدا کرتی ہے، محبت کو جنم دیتی ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ مسرات فی المال، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ منسات فی العسر، عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عسرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو، درازی عمر، فراخی رزق اگر چاہتے ہو تو فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر صلہ رحمی سے کام لیا کرو، صلہ رحمی سے کام لیا کرو۔ لیس الواصل المقافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو یہ کہے انہوں نے ہمیں دیا تھا تو ہم بھی دیں گے، وہ ہمارے ہاں آئے تو ہم بھی ان کے ہاں جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ نہیں دیں گے تو ہم بھی نہیں دیں گے، وہ ہمارے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو ہم بھی خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا لیس الواصل، صلہ رحمیہ کرنے والا نہیں ہے یہ تو المکافی ہے، مکافات اور بدلے دینے والا ہے۔ صلہ رحمیہ کیا ہے؟ فرمایا الواصل من قطعت رحمہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، یہ پھر بھی آگے بڑھ بڑھ کر ان کو سلام کہے، پھر بھی آگے بڑھ بڑھ کر ان کی خوشیوں میں شریک ہو، ان کی غمیوں میں شریک ہو، پھر بھی آگے بڑھ بڑھ کر ان پر خرچ کرے۔ فرمایا یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمیہ کرنے والا وہ نہیں ہے، وہ تو مکافی ہے کہ جیسا کریں گے ویسا کریں گے۔ صلہ رحمیہ چاہتے ہو
تو کوئی توڑتا ہے تب بھی تم اس کی توڑنے کی پرواہ نہ کرو، ان کے ساتھ جوڑو۔ صلہ رحمیوں کی تعلیم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ بھی ایک حد تک دی ہے کہ اگر وہ کفار لڑنے والے نہیں، دین کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، تو کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی کا حکم دیا۔ جب سیدہ اسما کے گھر ان کی ماں آئی، حدیبیہ کی صلح ہو چکی، امن ہو چکا، آپس کی لڑائیاں ختم ہو چکی، مکہ والوں کی مسلمانوں کی اسی پیریڈ میں، اسی دورانیے میں مکہ سے اسما کی ماں جو کافرہ تھی اپنی بیٹی مسلمان سے ملنے کے لیے مدینہ آئی، دروازے پہ دستک دی، ماں نے بیٹی نے ماں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا امی رک جاؤ، میں اللہ کے نبی سے پوچھ کے آؤں کہ تجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ سیدہ اسما اللہ کے پیغمبر کے پاس گئی، بتایا کہ میری ماں میرے گھر کے دروازے پر آئی، فَهِيَ كَافِرَةٌ رَاغِبَةٌ، ہے کافرہ، اپنی ناک کفر میں آلودہ کرنے والی، مسلمان نہیں ہے۔ آفا آصل بہا، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسما صلی امک، ہمارا دین صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، جا تو ماں سے مل، ماں کو عزت دے، ماں کو جگہ دے، کیونکہ ہمارا دین صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ تو صلہ رحمیوں کا چیپٹر، اس کو غور کیجیے، ہم سارے کے سارے اس حوالے سے کتنا گنہگار ہیں، ہم اللہ کے فرامین اور ان حدود کو کس طرح پامال کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر۔ اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات و پیر کو جب نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں جب نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کی اچھائیوں کو قبول کر کے ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے انظروا ہذین، انظروا ہذین، انظروا ہذین حتی یصطلحا، فلاں بندے اور فلاں بندے کی نیکیاں ابھی پیش نہ کرنا مجھ پہ، فلاں بندے کو دیکھتے رہو، انظروا، یا ابھی ڈھیل دو، پیچھے چھوڑو ان کا معاملہ، انظروا، ان کے معاملے کو چیک کرو، دیکھتے رہو، حتی یصطلحا، اگر آپس کا جھگڑا ختم کر دیں تو ان کی نیکیاں میرے پاس لے آنا، اگر آپس کا جھگڑا ختم کر دیتے ہیں تو ان کی نیکیاں لے آنا، ورنہ رہنے دو ان کی نیکیوں کو، کہ انہوں نے آپس کا جھگڑا ختم نہیں کیا، مجھ سے محبتیں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپس میں محبتوں کو بانٹیں گے تو میری محبتیں تبھی تو ان کا مقدر بن سکتی ہے، یہ صلہ رحمی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہاں 3 نشانیاں ذکر کی ہے، کن کی؟ فاسقین کی۔ کن کی؟ وہ لوگ جو قرآن مجید سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی ان دی ہوئی، پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات کے مخالف چلتے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ وعدے کر کے توڑنا اور قطع رحمیاں کرنا، صلہ رحمیاں نہ کرنا، قطع رحمیاں کرنا۔ اور تیسری نشانی جو بتائی وہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض کے مرتکب ہونا، فساد فی الارض کے مرتکب ہونا، فساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا۔ فساد پھیلانے کی مختلف شکلیں ہیں، جنگ و جدال بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، ان اسباب و محرکات کو اپنانا بھی ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے اختلافات ابھر پڑتے ہیں، جنگیں بھڑک اٹھتی ہیں،
ان اسباب کو، وہ غیبتیں، وہ چغل خوریاں، وہ کینے، وہ بغض، وہ حسد اور فساد فی الارض، ہر گناہ، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب انسان نیکوکار بن جائے، اللہ کے فرما بردار بن جائے، اللہ امن کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، امن کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی عزت و احترام خالی انسانوں نے، پرند چرند اور جنگلوں میں رہنے والے درندوں اور جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ ان کا احترام بٹھا دیتا ہے۔ جب بندے مومن بن جائے، اللہ کے فرما بردار بن جائے، جب نافرمان ہوتے ہیں تو پھر یہ نافرمانی فساد فی الارض کی جڑ ہے، بنیادی سبب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اور اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جو فاسق و فاجر ہے، بلکہ آگے رب نے ایک مہر لگا دی ہے، یہ تینوں وصف بیان کر کے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں دنیا آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا فرمائے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔